السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آج 17 رمضان المبارک کی سحری آپ کر رہے ہیں۔ یقیناً 17 رمضان دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلی چیز غزوہ بدر ہے، دوسری چیز ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وفات ہے۔ تو یہ دو چیزیں ساتھ اکٹھی ہوئی۔ بدر 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بات کرنا یقیناً یہ اعزاز ہے۔ حضرت عائشہ وہ خاتون ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ آسمان سے کیا۔ آپ کا عکس ریشمی رومال میں جو سبز کلر کا تھا وہ آپ کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے مجھے جبریل نے بتایا کہ حضرت عائشہ یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، تو میرا تو شوق ہو گیا ہے جنت میں جانے کا، کہ عائشہ میری بیوی جنت میں بھی ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا من احب الناس الیک، یا رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہم عورتوں کے متعلق نہیں پوچھ رہے، ہم مردوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں، آپ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے والد سے۔ ایک دفعہ تارو بری رات اور آپ باہر چارپائی میں آرام فرما تھے، حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو تارو بری رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہیں۔ کہ کس کی؟ تو ان کا خیال تھا کہ میرے والد کا ذکر ہوگا۔ فرمایا نہیں، عمر کی۔ تو عمر کا نام سنا وہ خاموش ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ خاموش ہو گئی ہو، خاموش ہو گئی۔ عمر کی ساری نیکیاں اور آپ کے والد کی ایک دن کی وہ نیکی جس میں ثانی اثنین کا ذکر ہے، جو غار ثور میں جو واقعہ ہے، تو کہا وہ نیکی ساری نیکیوں پر غالب ہے۔ تو آپ کس کی بیٹی ہیں؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ باپ سے بھی اتنی محبت، اور اس کی بیٹی آپ کی زوجہ بنی۔ پھر امتحان قیامت کیسے ٹوٹا جب آپ پر تہمت لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پر تہمت لگی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے گواہی دی۔ لیکن جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو کسی انسان نے گواہی نہیں دی، آسمان سے فیصلہ اتر کے آیا، اور قرآن نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ کیا فرمایا؟ جو بھولی بھالی، جو مؤمنات، جو پاکیزہ اور ایسی خواتین پر، خصوصاً حضرت عائشہ پر جنہوں نے تہمت لگائی، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم عائشہ کو وہ اعزاز ملا، آپ حافظہ، فتاوی آپ سے لوگ لیتے تھے، اور آپ کا تقوی اور آپ کی سخاوت۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1 لاکھ درہم ہدیے کے طور پر بھیجے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام تک سارے تقسیم کر دیے۔ ان کی خادمہ نے عرض کیا اماں جان آج آپ بھی روزے سے تھیں میں بھی روزے سے تھیں، کچھ تو باقی رہنے دیتی کہ ہم اس میں سے افطار کر لیتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ارے تم مجھے یاد دلا دیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج ہمارا روزہ ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے جو اللہ کے نبی نے اعزاز بخشا، میں کنواری تھی، اور جو اعزاز حضرت عائشہ کو ملا 7 نسب کے بعد آپ کا نسب اللہ کے نبی کے نسب سے مل جاتا ہے۔ والد کے 7 نسب کے بعد حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی کا نسب بھی مل جاتا ہے۔ کا کنواری تھی، اور وہ خاتون جس کو اعزاز کیا ملا، کسی نبی کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوتے ہوئے وحی نہیں آتی تھی، لیکن حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وحی آتی تھی، اور یہ اعزاز ملا کہ آپ سینے اور یہ تھوڑی کے درمیان کے نیچے حصے میں اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ اعزاز اس خاتون کو ملا۔ آپ کا حجرہ، آپ کا گھر وہ اللہ کے نبی کا آخری آرام گاہ بنا، اور آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیویوں میں اعتدال رکھا، میں نے برابری کی، لیکن عائشہ کی طرف تھوڑی میری رغبت زیادہ تھی، یا اللہ اس پہ مجھے معاف فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس وقت اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، ہمارے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ میں اس سے دیا جلاتی۔ تو کسی انصاری صحابیہ نے پوچھا کہ اتنا تیل نہیں تھا آپ کے گھر میں جس سے چراغ روشن ہو جاتا؟ فرمایا اللہ کی قسم اگر اتنا تیل ہوتا تو میں بھوک کی وجہ سے پی جاتی، میں بھوک کی وجہ سے پی جاتی۔ تو آپ کا نکاح ہوا، آپ کی رخصتی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 برس وہ زندہ رہی، 47 برس آپ زندہ رہی، اور 67 سال کی عمر میں وہ دنیا فانی سے 17 رمضان المبارک دنیا سے کوچ کر گئی۔ لیکن امت میں وہ داعیہ صفات کی حامل تھی، وہ صلح پسند، وہ تفسیر کی ملکہ، اور ان کے صفات میں حمیرہ، آپ ان کا نام محبت سے، اور آپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی جو محبت تھی، وہ داستان آپ سب اور ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے کئی موقعوں پر اظہار محبت مختلف انداز سے کیا، مختلف انداز سے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار اللہ کے نبی نے کیا۔ جہاں سے آپ کھانا کھاتے اللہ کے نبی وہیں سے کھانا کھاتے، اور آپ جتنی محبت حضرت عائشہ سے کی، یقیناً یہ ایسا اعزاز اس کائنات میں کسی خاتون کو نہ مل سکتا ہے جو اعزاز نبی کی نسبت سے حضرت عائشہ کو ملا تھا۔ تو حضرت عائشہ وہ ماں ہے جو امت کی ماں ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اعزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، کہا ام المؤمنین نصیحت فرمائیں، مختصر فرمائیں۔ تو حضرت ام المؤمنین نے خط کے نیچے جواب لکھا۔ خط کیا تھا کہ آپ نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت عائشہ نے خط کے جواب میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ مخلوق اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی خاطر مخلوق کو ناراض کر دے تو مخلوق اس کی لونڈی اور غلام بن جاتی ہے۔ والسلام علیکم۔
یہ الفاظ مختصراً بات کی کہ اللہ کے لیے کسی قانون کو نہ توڑنا، چاہے انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہوں، اور انسانوں کی خاطر بڑی اہم بات کی کہ اللہ کے قانون کو نہ توڑنا، اور اللہ کے قانون کے لیے بھلے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ جائے اٹھا لینا۔ تو یقیناً اس امت کو تیمم کا جو شرف ہے وہ بھی حضرت عائشہ ہی کی برکت سے ملا، حضرت عائشہ کی برکت سے۔ وہ انصاری صحابی حضرت ابوبکر سے کہنے لگے کہ ابوبکر آپ کے گھرانے کی خیروں کی بات ہی کچھ اور ہے، بڑی خیریں آپ سے دیکھیں، اور یہ ایک بڑی خیر جو امت کو ملی کہ کہیں پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیں، یہ بھی آپ ہی کے گھر سے ہمیں یہ تحفہ ملا۔ آخری چیز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گئی ہے وہ حضرت عائشہ نے مسواک کو چبا کے نرم کر کے آپ کو دی، اور وہ آخری چیز تھی جو اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے لگی، اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اتنی بڑی زندگی گزارنے کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئی، آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھایا، اور وہ شام اس امت کے لیے بہت بڑا صدمہ اور غم دے کے وہ سورج غروب ہوا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یقیناً اگر آج ہم اس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کی قسم گھروں میں مختصر سے اسباب کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور یقیناً خواتین کے لیے حضرت عائشہ کی زندگی جس طرح ضرب المثل بنی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو آپ سب اور ہم اس 17 رمضان المبارک جس دن یوم البدر بھی ہے، تو میں بدر پہ آخری بس بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بدر کے میدان میں آپ پہنچ کر 17 رمضان بدر کے میدان میں پہنچ کر نشاندہی کی کہ یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، یہاں عتبہ کی پڑی ہوگی، یہاں شیبہ کی پڑی ہوگی، اور آپ نے دعا مانگی، یا اللہ اگر یہ 313 ہیں، اگر یہ کل شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ سے دعائیں کی تو حتیٰ کہ فیصلہ ہوا کہ کل 1000 فرشتہ میدان بدر میں اتر کے آئے گا۔ آپ نے کہا نہیں، پھر 2000، 3، 5، پھر حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یا اللہ اور میری مدد، میری امت کی مدد۔ تو فیصلہ اس پہ ہوا کہ کل قیامت کے دن جب بدر والے آئیں گے تو دنیا کی کائنات سے قبل جتنے لوگ انبیاء سے قبل گزرے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے علاوہ بڑا مقام رکھیں گے بدری جو صحابہ، اور فرمایا کہ بدر والے دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ کل میدان جنگ میں بدر میں میری مدد اور نصرت خود آئے گی، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہارے ساتھ کون لڑتا ہے۔ تو یہ بدر والا مارکہ، یہ غزوہ، اور آج یہ 17 رمضان حضرت عائشہ کی وفات، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی، اس پر مفصل گفتگو علماء نے کی ہے، اور یہ میری آخری گفتگو تھی۔ تو یقیناً ہم اور آپ 17 رمضان اللہ کی مدد اور نصرت اور حضرت عائشہ کی یوم وفات، دنیا سے رخصتی، اس امت کے لیے بہت بڑا سانحہ، لیکن اس امت کے لیے بہت بڑا سبق بھی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔